باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 27واں پارہ سورہ ذاریات، پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اور سورت کا تیسرا رکوع ہے. اس رکوع میں 14 آیتیں ہیں اور آج یہی گفتگو کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے رکوع میں چند قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر عذاب آیا، مختصراً اشارہ کیا گیا. اب یہاں سے ان احسانات کا تذکرہ ہے جس کو آپ اگر محسوس کریں تو اپنے محسن کی بات ماننے میں آپ کو مزہ آئے گا. مثلاً آپ کے سر پہ آسمان ہے، وہ آپ خود نہیں بنا سکے. آپ کے پاؤں تلے زمین ہے، اس میں بھی آپ کی کوئی کاریگری نہیں ہے. تو یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے آپ پر بہترین احسانات ہیں، لہذا آپ کو اپنے محسن کی بات ماننا چاہیے. تو پہلا جملہ ہے والسماء بنیناها بأید. سما سمت سما کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں 7 آسمان کا ذکر کیا ہے. سورہ ملک پارہ 29 میں 7 کا ذکر ہے. 7 سماوات طباقا، طبق در طبق 7 آسمان ہیں. ہر آسمان کے درمیان 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے. زمین سے آسمان 500 برس، پہلے آسمان سے دوسرے کے بیچ میں 500 برس، دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں 500 برس، 3500 سال کا فاصلہ ہے 7ویں آسمان تک. پہلے آسمان تک نگاہ نہیں پہنچتی ہے تو تم کیا اس کا احسانات کر سکو گے؟ تمہاری نگاہ ہی نہیں پہنچ رہی. تو پہلا جملہ ہے والسماء، اور آسمان، بنیناہا، بنایا ہم نے. بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، بنینا ہم نے بنایا. بنینا کے بعد ہا جو ہے یہ ہا پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے، یہ لوٹتی ہے آسمان کی طرف. والسماء بنیناہا، اور ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے بأیدن، اپنے ہاتھوں سے. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. جب قرآن کریم میں کہیں ایسا لفظ آئے جس سے جسم معلوم ہو، جیسے یہاں ایدن ہے، یدن کی جمع ایدن، کہیں ہے ساخ پجلی، کہیں ہے وجہن چہرہ، کہیں ہے کمر، کہیں ہے انگلی، تو ایسی تمام آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں. ہمارے دماغ میں ہمارا ہاتھ سامنے آتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو جسم والا ہے، اس میں ہڈی ہے، خون ہے، چمڑا لگا ہوا ہے. اللہ کا ایسا ہاتھ نہیں ہے، جسم سے وہ پاک ہے. ہمارے ہاتھوں کی طرح اس کا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، لطیف ہے. اتنی لطافت ہے کہ نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. تو وہاں ہاتھ کہاں ہوگا ایسا؟ پھر وہ ہاتھ تو ہے لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، بندہ نہیں جانتا. اس کو ہم تفویض کہتے ہیں. تفویض کے معنی افوض امری الی اللہ، اس معاملے میں اپنا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، آپ کی شان کے مطابق ہے. اس کو تفویض کہتے ہیں. لیکن دوسرے حضرات اس کو تفویض نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس کو معطل کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہہ رہے ہیں تو ہم کو وہ معطل کر دیا کہتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ خود
مجسمیہ ہیں اور مشبہہ ہیں، کیونکہ وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہاتھ ہے، تشبیہ ہو گئی۔ ہمارا ہاتھ جسم والا ہے تو جسم والا ہو گیا، مجسمیہ ہو گیا۔ اس پر میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر کسی کو تفصیل سے پڑھنا ہے آیات متشابہات کو تو صفات متشابہات پڑھنا پڑے گا۔ صفات متشابہات بڑی جامع کتاب ہے، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر MBBS بھی ہیں، عبد الوحید صاحب انہوں نے لکھا ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ لیکن اردو اچھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ، ورنہ آپ کے بس کی نہیں، آپ کے بس کی نہیں ہے۔ اگر اردو کمزور ہے تو اردو اچھی ہونا چاہیے۔ روانی کے ساتھ لکھا انہوں نے، پوری آیات متشابہات کو انہوں نے جمع کیا پورے قرآن میں سے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تفویض، اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہے، تفصیل ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرے لوگ اس کو ہاتھ کو ہاتھ ہی کہتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ کہیں گے تو یہ ہاتھ چمڑے کا ہے، جسم والا ہے۔ اگر آپ اس کو جسم والا مانتے ہیں تو مجسمیہ ہو جائے گا، فرقہ مشبہہ ہو جائے گا۔ اسی جملے پر پورے قیاس کر لو، آنکھ کو بھی، چہرے کو بھی، کمر کو بھی، انگلی کو، پٹلی کو، سب کو اسی پر قیاس کر لو۔ اللہ نے یہاں کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ۔ پوری دنیا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ کن کہتے ہی ہو گئی، کن فیکون۔ ہم جب کسی شے کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو دنیا کی ہر چیز کن فیکون سے ہو گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں سے ایک آسمان ہے، ایک آدم ہے۔ آدم خلقت بیدیا، میں نے آدم کا جسم اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ شرافت ہے، نسبت کہلاتی ہے، خلقت بیدیا۔ ویسے زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام بار بار آئے گا، سورہ اعراف میں آئے گا، حامیم سجدہ میں آئے گا۔ 6 ایام، 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، 2 دن میں درمیان کی چیزیں، سب چیزوں کو 6 دن میں بنایا۔ 6 دن میں کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بتدریج ہوتی ہے۔ آج بچہ پیدا ہوا کل جوان نہیں ہو جاتا، اتنے دن لگ گئے، 10 سال تو بچپنا گزر گیا۔ کیوں؟ سکھانے کے لیے۔ راتوں رات لکھپتی بننے کا خواب چھوڑ دو، دھوکے کھا جاؤ گے۔ ہاں، بتدریج دنیا میں ہر چیز دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا، پھر جوان ہوتا، پھر بوڑھا ہوتا، پھر برزخ کی منزلیں طے کرتا ہے، تب جا کے جنت میں پہنچتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت، قدرت، کیونکہ ہاتھوں سے طاقت والا کام ہوتا ہے نا، تو جہاں جہاں لفظ ایدی آئے گا، ہاتھ آئے گا، اس سے مراد قدرت اور طاقت لیا ہے۔ ہم نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت والے ہیں۔ موسعون وسعت اردو میں استعمال ہے، کسی چیز میں گنجائش زیادہ ہو تو اس کو وسعت کہتے ہیں۔ اس مسجد میں کتنا وسعت ہے، یعنی کتنا گنجائش ہے۔ اس شادی خانے میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کتنا گنجائش ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ لموسعون اسی سے نکلا ہے، ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ دنیا کتنی بڑی ہے لیکن آسمان کے نیچے ہے، باہر نہیں جا رہا ہے ڈیرے سے، ڈیرے کے اندر ہے۔ ہم نے کیسا آسمان بنایا ہے، کتنی اس میں وسعت ہے۔ ساری کائنات جمع ہو جائے تو ہمارے آسمان سے باہر جا کے دکھاؤ، دکھاؤ باہر جا کے۔ یہی لہجہ ہے سورہ رحمان میں، ہماری سلطنت سے باہر جا کے دکھاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہمارے طاقت کے بغیر تم زمین و آسمان کے قدرت سے باہر نہیں جا سکتے ہو، یہ ہماری وسعت ہے۔ ہماری سلطنت سے باہر تم جا کے دکھاؤ، نہیں جا سکتے۔ یا معشر الجن والانس، جنات بھی نہیں جا سکتے، انسان بھی نہیں جا سکتے۔ تم جہاں جاؤ گے میرا گھر، میری حکومت، میرے ماتحت۔ تم اپنے لیے آزادی کو تلاش کرتے ہو لیکن میرے حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں 2 باتیں کہیں، آسمان
ہمارے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے، اور بے شک ہم سب سے زیادہ وسعت والے ہیں۔ اور یہ وسعت صرف آسمان زمین میں نہیں ہے، مغفرت میں بھی ہے۔ یا واسع المغفرہ، آپ بڑھتے نہ دعا، رمضان آئے گا اب، یا واسع المغفرہ، اے مغفرت میں وسعت والے، یا واسع الفضل، اے فضل میں وسعت والے۔ جہاں جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، وسعت کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے رحمت اور غضب۔ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ وہاں کہیں کہیں وسع کل شیء علما کہا ہے، ہر چیز کو میرے علم نے گھیر لیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، میرے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ تو وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بھی وسعت میں اتنی بڑی ہے کہ سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، اس کی رحمت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو لفظ وسع کئی معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، وسعت علم ہو، وسعت مغفرت ہو، اور وسعت قدرت ہو، یہاں یہی مراد ہے۔ والارض فرشناها، والارض، اور زمین کو ہم نے پیدا کیا، یہ بریکٹ میں ہے، پیچھے آ چکا نا، بنیناها پہ عطف ہے اس کا بھی، آسمان کو بنایا اور اب کا زمین کو بنایا۔ والارض فرشناها، فرش اردو میں استعمال ہے، آپ کا فرش مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، سنگ مرمر کا ہے، تو فرش جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فرشناها، ہم نے اس کو فرش کیا ہے۔ بعض جگہ آیا ہے ہم نے زمین کو بچھایا ہے، والارض بعد ذلک دہاها، بچھایا ہے، بچھایا کے معنی میں ہے، یہاں فرشناها ہے، ہم نے اس کو فرش بنایا۔ اور یہ فرش اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ چاہے جتنا وزن ڈال دو انہیں سنبھالتی ہے، گڑھا کھود دو تب بھی سنبھالتی ہے۔ اس پر آپ اپنی طاقت سے جتنا چاہے استعمال کرو، یہ آپ کے لیے تحمل والی ہے، برداشت کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا زمین میری ہے، اس پر اکڑ کے نہیں چلنا، جب تک پیٹھ پہ ہو اکڑو گے، اندر جاؤ گے دبائے گی۔ اس لیے اندر جا کے پکڑ سے بچنا ہے تو تواضع کے ساتھ رہو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کو پاؤں سے پھاڑ نہیں سکتے اور لمبے ہو کر آسمان تک چھو نہیں سکتے، پھر اکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین دباتی ہے۔ والارض فرشناها، اور زمین کا ہم نے فرش بنایا، اور کیا عمدہ فرش ہے۔ علامہ حالی نے اس پر نظم لکھی ہے، پڑھنے کے لائق نظم ہے۔ ہاں، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، یعنی مچھلی کے لیے پانی دیا اور پانی کے لیے مچھلی دیا، اور ہمارے لیے دونوں دے دیا، تمہارا پانی بھی ہے تمہاری مچھلی بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس زمین پہ اللہ نے پانی بھی رکھا، مچھلی بھی رکھا، اور اس کے اوپر اتنی رونق دی ہے، اتنی رونق دی ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے، پوری کائنات کو رنگ دیا اللہ نے، تمام رنگوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ والارض فرشناها، آگے کیا جملہ ہے، والارض فرشناها فنعم الماہدون، کیا عمدہ ہم بچھاتے ہیں۔ فنعم، فا کے معنی تو، اور نعمہ کے معنی کیا خوب عمدہ ہے، الماہدون بچھانے والے۔ مہد، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، یہی ہے، میم ہے دال، مہد، ماں کی گود میں جیسے بچہ آرام سے ہوتا ہے، یہ مٹی بھی انسان کو اپنے گود میں ایسا ہی رکھتی ہے، یہ ہے فنعم الماہدون۔ قبر میں ہے وہ بالکل ماں کے پیٹ کی طرح رہتا ہے مومن۔ اکثر لوگ ڈرتے بہت ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی تو انسانی ہوں، لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میری ماں کے پیٹ میں میں تھا کہ نہیں تھا، مجھے یاد تو آتا نہیں، کس کو یاد آتا مجھے نہیں معلوم، لیکن قبر دیکھ کے جب ڈر لگتا ہے تو یہ سوچتا ہوں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، دنیا کہتی ہے ماننا پڑے گا، یاد آئے چاہے نہ آئے۔ اللہ نے کہا ماں کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، قبر میں بھی نہیں ہوگی، یہ وعدہ ہے مومن کے لیے۔ تب جب کبھی قبر سے خوف ہو
تو ماں کے پیٹ کو یاد کر لینا۔ یہاں بھی دودھ کا انتظام ہے، باہر نکلنے کے بعد تو چھاتیوں سے ہے نا، نکلنے سے پہلے 3 اندھیریوں میں ہے، کھانے پینے کا پورا انتظام ہے، اور ناف کے راستے سے کھلا رہا ہے اللہ 3 اندھیریوں کے بیچ میں۔ سورہ زمر پارہ 23 میں کہا فی ظلمات 3 3 اندھیریوں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں پیک ہو کر باہر آتا ہے، 3 اندھیریوں میں اللہ کھلاتا ہے، اور منہ سے نہیں ناف کے راستے سے کھلاتا ہے، اور حیض کے خون کو گندا کر کے نہیں صاف کر کے پلاتا ہے۔ حیض کیوں نہیں آتا حمل میں؟ حالت حمل میں حیض کیوں نہیں آتا؟ وہ حیض والا خون ناف کے راستے سے اللہ غذا بناتا ہے اس انسان کی۔ کتنا وہ قادر ہے، فلٹر کر دیتا ہے وہ، جیسے سمندر کا پانی فضاؤں میں جا کر فلٹر ہو کے میٹھا پانی بن کے برستا ہے نا، ایسے ہی وہ حیض کا خون میٹھا ہو کے کھلاتا ہے رب کریم۔ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اللہ نے کہا ہے قبر سے ڈرنا نہیں ہے، تم تو روز مرتے ہو، روز جیتے ہو، روز نہیں مرتے۔ آپ وہ دعا ترجمے سے نہیں پڑھتے، اللہم باسمک، آگے بولو، اموتو کے معنی میں مر رہا ہوں، وہ احیا، اور میں زندہ ہو رہا ہوں، روزانہ مرتا ہوں، روزانہ زندہ ہوتا ہوں، ریہرسل ہے یہ۔ تو مومن کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو روز مرتا ہے، روز جیتا ہے، روز مرتا ہے، روز جیتا ہے۔ تو مومن کو ماں کے پیٹ میں ریہرسل ہو چکا ہے جنت کا، اور قبر میں جو ہونے والا ہے روز سو کے گزارا کرتا ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں بہترین فرش ہے یہ، والارض فرشناها فنعم الماہدون، کتنا بہترین فرش بچھانے والے ہم ہیں۔ چنانچہ قبر میں اگر مومن ہے تو روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کا ایک باغ ہے مومن کے لیے۔ قبر دکھتی ہے وہ، یہ زمین بھی اللہ کی بچھائی ہوئی، وہ زمین بھی اللہ کی بچھائی ہوئی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ قدرت۔ آگے فرمایا ومن کل شیء، اور ہر چیز میں، ہر چیز، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، جوڑے، میاں بیوی میں جوڑے، گائے میں، بیل میں، بھینس میں، بکری میں، دنیا کی ہر چیز میں نر اور مادہ پیدا کیا ہم نے۔ میرا کوئی جوڑ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی جوڑ نہیں۔ من کل شیء کہا کہ فرمایا دنیا کی ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں، یہاں تک کہ نباتات میں، حشرات الارض میں، کیڑے مکوڑوں میں، آپ جہاں سوچ نہیں سکتے ہیں ان سب میں اللہ نے نر مادہ رکھا ہے، اور جب یہ باہم ملتے ہیں تو نسل بڑھتی ہے۔ ویسا ہی اللہ کی یہ قدرت ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، ٹائم کم ہے ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ مدینے میں صحابہ کرام کھجوریں جو پیدا ہوتی نا مدینے کی، تو ایک درخت کے پھل کو کاٹ کے دوسرے کے پھل میں جوڑتے تھے، اس کو قلم کرنا کہتے ہیں۔ پھول کاٹ کے دوسرے میں جوڑ دیتے تھے تو پھل بہت آتا تھا۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا ایسا مت کرو، تو اس سال پھل کم آیا۔ صحابہ نے کہا اس سال پھل کم آیا، تو آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم زیادہ بہتر جانتے ہو تمہارے دنیاوی کام ہے یہ۔ تو یہ جو پھل کم آیا تھا قلم نہیں کرنے سے، نر مادہ نہیں ملائے تو پھل کم آیا، نر مادہ ملا دیے تو پھل آنا شروع ہو گیا۔ تو کھجوروں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، جتنے درخت ہیں، جتنے شجر و حجر ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑا بنایا ہے، لیکن اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں، بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں، نسب نہیں، رشتہ ناتا نہیں، جتنے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں سب غلط۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، شاید کہ تم دھیان دو۔ کیا دھیان دینا ہے؟ جوڑا اپنے جوڑے کا محتاج ہوتا ہے، نر مادہ کا اور مادہ نر کا محتاج ہوتا ہے۔ میرا کوئی جوڑا نہیں، لہذا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ بتانا ہے لعلکم تذکرون۔ ہر جوڑا اپنے جوڑے کا محتاج ہوتا ہے۔ اکیلے کیسا گزرتا ہے؟ ہاں، اکیلے کیسا گزرتا ہے معلوم ہے؟
جو اکیلا ہوتا اس سے پوچھو کیسا گزرتا ہے. تو یہ انسان کی مجبوری ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی جوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. والشفع والوتر کہا کہ فرمایا. لعلکم تذکرون سمجھ میں آیا؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں. ففروا الی اللہ، بس بھاگو اللہ کی طرف. الی اللہ، اللہ کی طرف. تو فروا، بھاگو. فروا یہ امر ہے. فرار ہو گیا، قیدی فرار ہو گیا. اردو میں بولتے ہیں نا جیل سے بھاگ گیا، بھاگنا بولتے یا فرار ہو گیا بولتے. یہ فرار اسی سے ہے. چوہے کو معلوم کیا بولتے عربی میں؟ فارن. چوہے کو عربی میں فارن کیوں بولتے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ فرار ہوتا رہتا، رکتا ہی نہیں کہیں، فرار ہے وہ. تو آپ کے لیے اللہ نے کہا ففروا، تم بھی بھاگو. کدھر بھاگو؟ اللہ کی طرف. اذان سن کے مسجد کی طرف، اللہ کی طرف بھاگو. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہیں گے میں تو اللہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تو نمائش جاؤں گا. ہاں، نمائش جائیں گے، شادی خانے میں جائیں گے اور یہ سمجھیں گے میں اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اگر ٹرین دلی جا رہی ہے اور آپ دلی والی ٹرین میں سوار ہو گئے تو آپ چاہے جتنا الٹا چلو، سیدھا چلو، دائیں چلو، بائیں چلو، اوپر نیچے چلو، مگر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ دلی جا رہے ہیں. دلی جا رہے ہیں آپ چاہے جتنا چل لو، اندر گول پھر لو، جا رہے ہیں دلی. تو آپ جس زندگی کے ٹرین پہ سوار ہیں یہ تو قبر کی طرف جا رہی ہے. آپ چاہے جدھر جاؤ، نمائش میں جاؤ، شادی خانے میں جاؤ، بھٹکو ادھر ادھر کہیں بھی جاؤ، لیکن آپ کی ٹرین جا رہی ہے قبر کی طرف. آپ جوان تھے، بوڑھے کیسے ہو گئے؟ بڑھاپے کو روک لو. جو انسان بڑھاپے کو نہیں روک سکتا وہ موت کو کیا روک لے گا؟ جانا ہی پڑے گا. کہا گا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب اٹھا کر چار لے کر جائیں گے تو کیا دیکھے گا؟ جو اپنا کپڑا نہیں بدل سکتا، نہا نہیں سکتا، وہ کیا دیکھے گا؟ آج دیکھ لو جو دیکھنا ہے، کل دیکھنے کا چانس نہیں رہنے والا ہے. تو ففروا الی اللہ کا مطلب بھاگو اللہ کی طرف. لبیک کہو. آج ہماری نگاہیں دنیا کی طرف ہیں اور ہمارا پیر قبر کی طرف جا رہا ہے. روزانہ قبر کی طرف جا رہا ہے. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. مرقد مانے قبر. نظر سوئے دنیا، روزانہ بڑے بڑوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی نقل، ان کی نقل. 100 کروڑ کا مالک، 10 لاکھ کا مالک منٹوں میں اندر رہتا، نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو نظر سوئے دنیا اور قدم سوئے مرقد. کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ ہاں، جانا جدھر ہے ادھر دیکھو. اس لیے قبرستان جایا کرو، لیکن بازا تاشا نہیں، ڈھول لے کر نہیں، اکیلے جاؤ. یہ میرا اصل گھر ہے دیکھنے کے لیے، مستقبل یہ. تو ففروا الی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگو. بھاگو اللہ کی طرف. جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، استغفار کریں گے، خیرات کریں گے، وہ کام کریں گے جن سے اللہ سے قریب ہوں گے. یہ ففروا پہ عمل ہے. ففروا الی اللہ. آگے ایک جملہ ہے، یہ نبی کی طرف سے ہے. نبی سے اللہ کہلواتے ہیں، کہو انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، اور مبین کے معنی کھلم کھلا. میں تمہارے لیے، اے مکے والو تمہارے لیے میں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ نبی نذیر بھی ہیں اور نبی بشیر بھی ہیں. اس کے بعد فرمایا اصل چیز یاد رکھ لو، اصل چیز یاد رکھ لو، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ. یہیں غلطی ہو رہی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. الہًا دوسرا معبود. آخر کے معنی دوسرا، الہ معنی معبود. لا الہ کوئی معبود نہیں. جب کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود مت بناؤ. مگر امت میں کتنے لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کو معبود بناتے ہیں. لڑکی لڑکا پیدا نہیں ہوا تو کسی کے پاس جا کے مانگتا ہے، یعنی سمجھتا ہے انہیں بھی دے گا.
اللہ فرماتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، مخلوق ہے، کیا دے گا وہ؟ سب سے بڑے مخلوقات میں انبیاء ہیں، انبیاء کو بھی اولاد میں نے دیا اور چاہا تو نہیں دیا۔ انبیاء بھی اولاد مجھ سے مانگتے ہیں اور تم جا کے ان سے مانگ رہے ہو۔ قرآن میں یہ صاف موجود ہے۔ زکریا کو اولاد میں نے دیا، یحییٰ کی شکل میں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ ابراہیم کو اولاد اسماعیل کی شکل میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا، میری مرضی، بڑھاپے میں دیا، یعنی 90 سال کے بعد دیا، میری مرضی ہے، نہیں دیتا ہوں میں۔ تو اولاد کو کسی اور سے مانگنا یا اللہ کے برابر دوسرے کو معبود بنانا ہے۔ امت مبتلا ہے، امت اس میں مبتلا ہے، کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، دیکھو ریپیٹ کیا، یہ اوپر کیا تھا؟ اللہ کی طرف بھاگو، یہاں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنانے سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ حرکت، میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے میں نذیر ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے کذالک، اسی طرح، کذالک معنی اسی طرح، یعنی جس طرح میں تمہارے لیے نذیر ہوں اسی طرح تمام قوموں کے پاس نذیر آئے، یہ ہے کذالک کا مطلب۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آئے ان سے پہلے کوئی رسول، الا قالوا، مگر لوگوں نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے۔ موسیٰ کو بھی یہی کہا نا، ساحر او مجنون، ہمارے نبی کو بھی کہا ساحر او مجنون۔ جتنے لوگ یہ بات کہنے والے گزرے ہیں ان کو کیا کہا؟ ساحر او مجنون۔ جب بھی کسی نبی نے کوئی بات کہی تو ساحر کہا اور مجنون کہا۔ اور آج بھی اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں حولہ ہو گیا، گھر کا خیال نہیں کرتا، ہاں بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، حولہ ہو گیا بولتے ہیں۔ یہ بھی تو ہے مجنون کہا نا، کسی کو حولہ کہو یا مجنون کہو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ فرق ہے؟ تو ساحر و مجنون کہا گیا۔ جتنے لوگ اس سے پہلے آئے اللہ کا پیغام لے کر، ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا تو ساحر کہا یا تو مجنون کہا۔ اتواصوا بہ، آ کے معنی کیا؟ کوشچن ہے، اور بہی ضمیر کی طرف لوٹتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ جادوگر اور مجنون کہنے کی وصیت کی ہے کیا ایک دوسرے کو؟ جو بھی گزرا ساحر مجنون کہا، دوسری قوم نے بھی وہی کہا، تیسری قوم نے بھی وہی کہا۔ تو کیا یہ لوگ مرتے ہوئے وصیت کرتے ہیں کیا کہ ہر نبی کو ساحر کہو، مجنون کہو؟ کس نے ان کو وصیت کی ہے؟ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، وصیت کسی نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جو سرکش ہیں۔ طاغون، طاغون کے معنی سرکشی کرنے والے، طغیانی، طاغون سے بنا ہے۔ جب موسیٰ ندی میں پانی اوپر بڑھ جاتا تو کہتے ہیں طغیانی آئی، موسیٰ ندی میں طغیانی آئی، یعنی پانی سر سے اونچا ہو گیا، خطرے کے نشان سے اوپر ہو گیا تو طغیانی کہتے ہیں۔ یہ طاغون ہے۔ فرعون کے واسطے کہا انہ طغا، فرعون نے سرکشی کی ہے، یعنی آدمیت سے بڑھ کر خدا کہلوایا، تو طغا آگے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، حد آدمیت کو پار کر جانا، تو طاغون، بلکہ یہ قوم پوری کی پوری سرکشی کرنے والی ہے۔ فتول عنہم، اے نبی ان سے پیٹھ پلٹا لو، فتول عنہم، ان سے آپ پیٹھ پلٹا لو، فما انت بملوم، آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہوگا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آج بھی جو لوگ کفر میں مر رہے ہیں، شرک میں مر رہے ہیں، ان کا حساب انہی کو دینا ہے، ہمارے ذمہ حساب نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں، پہنچانا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہمارے ذمہ حساب ہے، تیرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تو داروغہ نہیں ہے، مگر ہم تو پہنچاتے بھی نہیں ہیں نا، ہم تو خالی پہنچتے ہیں جہاں کھانا ہوتا ہے، بس کھانے کی جگہ بلا لو، چمپا پیٹ چلے جائیں گے، بھاگے بھاگے چمپا پیٹ چلے جائیں گے ایک ٹائم کھانے کے لیے۔ کیوں بھائی؟
یہ قرآن پہنچانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اپنی لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں کہ میری لڑکی ہے، میرا لڑکا ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ تیرا نہیں ہے؟ دین کس کا ہے؟ تمہارا دین نہیں ہے، تم دیندار نہیں ہے۔ تمہارا دین بھی ہے تو 10 لاکھ یہاں لگاؤ نا دین پہ، پہنچاؤ اس کو سارے عالم میں۔ یہ ہے بیگانگی، ہم نے دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھا، ہاں شادی خانہ لاکھوں روپے خرچ کیا، مگر دین کو دوسرا کوئی کر لے گا، ہم کیوں کریں؟ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ حوض پورا دودھ سے بھر دو، صبح چیک کریں گے، صبح دیکھا تو پانی سے بھرا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی دودھ سے بھرنے کا حکم دیا تھا، یہ پانی سے کیوں بھرا ہے؟ ہر آدمی نے سوچا اتنے لوگ دودھ ڈالیں گے، میرا پانی کیا نظر آئے گا؟ صبح دیکھا تو سب کا پانی ہے وہاں، کسی کا دودھ ہی نہیں ہے، کیونکہ پوری امت کر رہی ہے، ہم نہیں کرے تو کیا ہوا، دوسرے لوگ کر رہے ہیں نا، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ پوری بستی میں لاکھوں انسان ہیں، قرآن کو سمجھنے والا ایک بتا دو مجھے، ملتے نہیں کوئی ڈھونڈنے سے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ناغہ کر دیں، کسی اور کو بھیج دیں، کوئی ملتے نہیں، بھائی تم چلے جاؤ آج۔ ہاں کیوں نہیں ملتا ہے کوئی؟ کیونکہ قرآن پر لوگوں نے محنت نہیں کی ہے، اس میں نقصان سمجھتے ہیں۔ ہاں ہر انسان ڈگری سے تولتا ہے، انسان کو ڈگری کتنی اونچی ہے اتنا اونچا انسان ہے۔ ایمان اور تقوی سے دیکھا جائے گا قیامت میں، ڈگری یہیں ختم ہو جائے گی، مرتے ہی ڈگری ختم۔ تو یہاں اللہ نے صاف کہا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لو، آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام میں ایک آیت بہت صاف ہے، مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ آیت پڑھ لینا، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے اور ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا حساب دینا ہے۔ آپ کا حساب ہوگا پہنچانے میں، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اسی لیے حضور نے آخری حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ لوگوں بتاؤ میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ ہاں میں نے منوایا کہ نہیں، یہ سوال نہیں کیا، منوایا کہ نہیں یہ سوال ہی نہیں تھا، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا، کہا بس گواہی بن جاؤ، میں نے پہنچا دیا نا، میرا کام پورا ہو گیا، اللہم شہد، تو اللہ گواہ بن جا۔ تو پہنچانے پر گواہی لیا حضور نے، منوانے پر نہیں ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، پہنچانا ذمہ داری ہے، آپ پہنچا دو، کوئی مانے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو بھی آپ کو پہنچانے کا فائدہ ہوگا، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ آیت نوٹ کر لو، مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ آیت نہیں بھولنا، سورہ اعراف کی ہے، سورہ انعام کی ہے۔ تو آگے فرمایا وَذَكِّرْ، نصیحت کرتے رہو، ذکر کے معنی نصیحت کرتے رہو، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، کیونکہ نصیحت تنفع، نفع دیتی ہے، کس کو؟ مومنین، ایمان والے کو۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو نصیحت نفع دے گی، ہاں ایمان نہیں ہے تو نصیحت نفع دے گی یا نہیں دے گی وہ الگ بحث ہے، نفع ایمان والوں کو ہوگا، جسے قرآن ہدایت ہے، ھدی للناس، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ ھدی للمتقین، متقی کو فائدہ ہوگا۔ ناس میں سے کسی کو فائدہ ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن متقی کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایسے نصیحت کرو، سب کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن مومن ہوگا تو فائدہ ضرور ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں سے اللہ نے آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے۔ آپ نے یہ پنکھا کیوں لگایا ہے؟ ہوا دینے کو۔ یہ مائک کیوں لگایا ہے؟ آواز پہنچانے کو۔ کپڑا کیوں پہنا ہے؟ ستر چھپانے کو۔ یہی تو ہے مقصد۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ دعوتیں کھانے کو؟ دعوتیں کھاؤ، عیش کرو۔ فرمایا کہ نہیں، تم کو میں نے پیدا کیا ہے تاکہ تم مجھے پہچانو۔ دیکھو جملہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام مفسرین کہتے ہیں لیعبدون کے معنی یہاں لیعرفون کے ہیں، پہچانیں۔ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں عبادت کیسے کریں گے؟
کیسے کریں گے؟ آپ کو نہیں معلوم لا الہ الا اللہ، معلوم ہی نہیں، تو آپ اس کو مانیں گے کیسا؟ معلوم ہوگا تو مانیں گے، جانیں گے تو مانیں گے۔ سورہ محمد پارہ 26 آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اچھی طرح جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اس سے استغفار کرو، اب تک نہیں جانتے تھے اس پر استغفار کرو۔ تو جانیں گے تو مانیں گے نا، لا الہ الا اللہ کو جانو پھر اس سے استغفار کرو، یہ ماننا ہوا۔ یہاں بھی اشارہ یہی ہے کہ تم کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب کون سا ہے تو تم اس کی عبادت کیسا کرو گے؟ عبادت کتنی طاقتور ہوتی معلوم ہے؟ جتنی معرفت، جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ عبادت میں لذت ہوگی، اتنا وزندار عبادت ہوگی۔ نبی کی 2 رکعت ہماری زندگی بھر کی تمام رکعتوں کے برابر، بلکہ وہ زیادہ ہے۔ نبی کی 2 رکعت زیادہ کیوں ہے؟ وہ معرفت، اور جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، اور جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اتنا عبادت میں لذت اور انہماک ہوگا۔ نبی کو پیر میں ورم آتا محسوس نہیں ہوتا، ہم کو تو بے چینی ہوتی، سلام پھیرو بھاگیں گے، نبی کو تو ورم آیا تو مزہ آ رہا ہے نماز میں۔ تو لذت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ معرفت ہوتی ہے، اور معرفت کیسے آتی ہے؟ پہچان سے آتی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھتا ہوں۔ اور اس لیے قرآن میں آیا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، علماء، کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ علماء، علماء زیادہ ڈرتے کیوں ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، من عبادہ العلماء، ان اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کیوں ڈرتے ہیں زیادہ؟ ان کو معرفت اللہ کی حاصل ہے، اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو معرفت جتنا ہوگی اتنا ڈر پیدا ہوگا، اسی کا نام عبادت میں مزہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معرفت کے بغیر عبادت میں مزہ نہیں ہے، اور عبادت معرفت دل کی پہچان کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ اللہ کو پہچان لیں گے تو اپنے آپ کو پہچان لیں گے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ۔ آپ کو حقیر قطرے سے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معرفت ہے۔ اس پر واقعات صحابہ کے بہت ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو دماغ میں کوئی اور چیز لائیں، ہم صرف آیت میں رکنا چاہ رہے ہیں۔ لیعبدون کے معنی لیعرفون۔ جتنا معرفت نبی کی ہے اتنا کسی کی نہیں ہے، اسی واسطے نبی کا سجدہ سب سے وزندار، نبی کی عبادت سب سے زیادہ وزندار، اور نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی ان کے بعد نمبر آتا ہے۔ ایک واقعہ بخاری میں ہے، آپ یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں رہ جائے، خواتین بھی سن رہی ہیں۔ بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے، لشکر صحابہ کا جنگ سے واپس آ رہا ہے، حضور بھی موجود ہیں۔ اس جنگ والے لشکر میں چلتے 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 رات میں سفر اس لیے کرتے ہیں کہ دن میں دھوپ ہوتی ہے نا، تپش، تو سفر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات میں مسافر چلتے چلتے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو تھک کے نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اب بس بس ہو جاتا، تو پڑاؤ ڈال دیا، پورے صحابہ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ حضور پاک نے 2 صحابی سے کہا تم دونوں نگرانی کرو گے، سب لوگ سوئیں گے، اگر سب سوئیں گے تو خطرہ ہے، دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، اس لیے سب کی حفاظت 2 کے ذمہ ہے۔ ان دونوں کو ذمہ کر کے سب سو گئے۔ ان دونوں نے کہا
اگر دونوں جگیں گے اور دونوں پر نیند کا غلبہ آ جائے گا تو دونوں ایک ساتھ سو جائیں گے، اس لیے ٹائم مقرر کر لو، آدھی رات تم سو آدھی رات میں سوؤں، ٹائم طے کر لیا۔ اس طرح سے دو میں سے ایک اور سو گیا، اب ایک بچا۔ اس نے کہا میں اکیلے بیٹھا رہوں گا تو مشکل ہے، نیند کا غلبہ آ جائے گا، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز میں اپنے آپ کو لگاتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں۔ نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت کی 4 رکعت، یہ وضاحت نہیں ہے بخاری میں، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ ویسے رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، یہ حضور نے کہا ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تراویح کی بات 2 رکعت، تہجد بھی 2 رکعت۔ تو 2 رکعت انہوں نے نیت باندھ دیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے وہ، دشمن نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن ایک کھڑا ہے، پتہ نہیں ہے حملہ کر کے دیکھوں کیا کھڑا ہے، یہ آدمی کھڑا ہے، کھمبا کھڑا ہے، کیا تو بھی ہے یہ۔ اس نے تیر مارا، ان کو تیر لگا، انہوں نے کہا تیر لگا ہے تو کیا ہوا، نماز میں مزہ زیادہ ہے۔ یہ مجھے سنانا ہے آپ کو، میں اس واقعے کو لایا اس لیے کہ ہماری نماز میں تو مچھر کاٹ لیا تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہاں مچھر پیر میں کاٹ لیا تو بلبلا اٹھتے ہیں، تیر کھا کے بھی نماز پڑھ رہا۔ نماز میں مزہ کیسے آ رہا ہے؟ تیر کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے ضعیف روایت ہے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اب بخاری بھی ضعیف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ بخاری بھی ضعیف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیر لگا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ پھر تیر لگا، پھر نماز جاری، 2 3 4 تیر لگ گئے، گھائل ہو گئے، نماز جاری۔ انہوں نے کہا کہ میں اس خوف سے کہ میں زخمی ہو کے مر جاؤں اور حفاظت والا عمل کوتاہی میں تبدیل ہو جائے، اس خوف سے میں نے نماز توڑ دیا، ورنہ نماز کی لذت ایسی تھی کہ نماز توڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ صحابی کا بیان ہے۔ نماز کیوں توڑا؟ حفاظت میرے ذمہ تھی، اگر میں مر گیا یوں ہی تو حفاظت خطرے میں پڑ جائے، حضور کے فرمان کے خلاف ہو جائے گا۔ جب ساتھی کو جگایا تو ساتھی نے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا میں سمجھا کہ 1 تیر ہے تو کیا ہوتا، 2 ہے تو کیا ہوتا، تیر کھا کے بھی نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ یہ صحابی ہیں، معرفت کی وجہ سے مزہ آ رہا ہے ان کو، یوسف میں مزہ آ رہا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آ گیا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ امام شافعی کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، وضو کہاں سے باقی تھا، اور بے وضو نماز تو پڑھ نہیں سکتے۔ معلوم ہوا خون نکلنے سے نماز میں وضو نہیں ٹوٹتا، یہ شوافع کہتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا بہنا شرط ہے۔ ہو سکتا ہے تیر لگنے سے، تیر اندر جانے سے زخم بند ہو گیا اور خون آنے نہیں دیا اس نے، تو یہ امکان ہے۔ اور دوسرے، اس پر حضور کی تصدیق موجود نہیں ہے کہ تیرا خون نکلنے سے تیرا وضو نہیں ٹوٹا، یہ حضور نے تصدیق نہیں کیا، یہ صحابہ کا قیاس تھا۔ ہو سکتا ہے ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، جب تک حضور کی تصدیق نہ ہو تب تک وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ ایسی لمبی بحث ہے، میں وہاں سے لوٹ کے آ رہا ہوں آپ کے پاس، کیونکہ آگے بہت لمبی بحث ہے۔ بتانا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی معرفت آئے گی تو آپ کی نماز میں ایسی جان آئے گی، اور معرفت نہیں ہے، جموائی لے کے پڑھتے رہو تو کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کچھ نہیں معلوم۔ میں جاتا ہوں امتحان لینے مدرسے میں، بولتا ہوں 2 کلمے سناؤ ترجمے کے ساتھ، پہلا اور دوسرا، تاکہ ایمان تو پکا ہو جائے۔ پھر 5 دعائیں جو نمازوں میں ہیں اس کا ترجمہ سناؤ تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ ہر بچے سے سنتا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں ایسا ہوم ورک کرو کہ 5 دعائیں نماز کی ترجمے کے ساتھ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، تو نماز اچھی نہیں ہو سکتی۔ نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں معرفت کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس پر لوگ بہت سی حدیثیں سناتے ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ترین ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق،
میں ارادہ نہیں کرتا ہوں مخلوق سے رزق کا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے وہ کھلائیں۔ اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا کہ تم اللہ کو کھلاؤ، ارادہ ہی نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ ہاں، انعام کی آیت ہے، سورہ انعام میں کیا کہا؟ یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا وہ یطعم ولا یطعم۔ تو میں تم کو پیدا کر کے کھانا کھلانا ارادہ نہیں کیا میں نے، نہ تم مجھے کھلاتے ہو نہ میرا ارادہ ہے، کھانا تو میں تمہیں خود کھلاؤں گا۔ سورہ طٰہٰ میں کہا ہے تمہارا کام ہے اپنے اہل کو نمازی بناؤ، کھانا میں کھلاؤں گا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کھانا ہم کھلائیں گے، تم نماز خالی پڑھ لو، تم نماز پڑھ لو، تقوی اختیار کرو، کھانا تو ہم کھلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں یہ۔ تو فرمایا ہم نے ارادہ نہیں کیا ان سے کہ وہ ہم کو رزق دیں گے، یا ارادہ نہیں کیا کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اس کائنات میں کوئی رزاق نہیں ہے سوائے اللہ کے، سب عبد الرزاق ہیں۔ رزاق بھائی بولنا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو، رزاق بھائی نہیں بول سکتے آپ، رزاق تو اللہ کا نام ہے، بھائی رزاق کیسے ہو گئے؟ عبد الرزاق بولنا ہے۔ کسی بھی اللہ کے نام کے ساتھ عبد ہے تو عبد کو نکال کر رزاق بھائی گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو، گناہ کبیرہ بول رہا ہوں میں، صغیرہ نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر بندے کو بولنا ہے، عبد کو نکال کے رزاق بھائی، حق بھائی، فلانے بھائی نہیں بول سکتے۔ اللہ تمہارا بھائی کیسے ہو گیا؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا نام اللہ کے نام پہ رکھا ہوا ہے تو عبد لگا کے ہی نام لینا چاہیے، ادب کے ساتھ۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، ذو القوہ، قوت والا، المتین، ٹھوس مضبوط قوت ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ہاں بھائی اس کو فلاں کو کھانا نہیں ملا، ایسا بھی نہیں، متین کے معنی ٹھوس مضبوط، اس نے جتنا روزی لکھ دیا ہے اسے کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا۔ روٹی کون تقسیم کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی اور تقسیم کرتا ہے۔ سورہ زخرف پارہ 25 میں اللہ فرماتے ہیں روٹی دال ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں معیشت کی تقسیم ہم خود کرتے ہیں۔ تو جو اللہ خود تقسیم کرتا ہے وہ ان کو نہیں دے گا جو اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کو نہیں دے گا۔ دوستارا کجا کنی محروم، آنکھ بات دشمنہ نگہداری، جو دشمنوں کو کھلاتا ہے وہ اپنوں کو نہیں کھلائے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی رزاق ہے، وہی قوت والا ہے، ٹھوس قوت والا۔ اب آخری 2 آیتوں میں کہا جو ظالم ہے نا، گناہوں کا مٹکا بھر چکا ہے، سابقہ لوگوں کی طرح ان کا بھی بھر چکا ہے۔ ہاں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے، یہیں سے لیا گیا ہے وہ۔ دیکھو جملہ کیا ہے، فَإِنَّا، بے شک، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً، گناہ، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو جس میں پانی بھرا جاتا ہے، یہاں گناہ بھرا جانے والا مٹکا مراد ہے۔ ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے ڈول کی طرح ان کا بھی ڈول بھر گیا ہے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس جلدی نہ کریں، اب ڈول بھر گیا ہے، سزا ہونے ہی والی ہے۔ یہ ہمارے اردو میں استعمال ہے نا، پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے، یہاں ایک اضافہ کر دو، گناہوں کے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے، گناہوں سے بھر گیا ہے انسان کا نام اعمال، کبھی بھی یہ گھڑا پھوٹنے والا ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ توبہ کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، پڑھتے نہیں پڑھتے آپ؟ یہ توبہ ہے، توبہ ہے یہ۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں کا گھڑا کبھی نہیں بھرے گا، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے
تو وہ اس کے گناہوں کا اسٹاک روزانہ ختم ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ فویل، تو ہلاکت ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اور وعدہ کون سا ہے؟ یہ جس دن مرے گا قیامت شروع ہو جائے گی، یہ ان کا وعدہ ہے۔ تو کافروں کے لیے اس دن ہلاکت ہے جس دن ان کے لیے وعدہ ہو چکا ہے۔ سورہ ذاریات مکمل ہوئی، اب سورہ طور کا آغاز ہوگا۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پیسے ہی دینا زیادہ بہتر ہے، دوسری چیزیں دینا بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے پیسہ ہی دینا، کیونکہ پیسوں سے آدمی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سامان دے دیں گے، مثلا آپ نے اسے قرآن دے دیا، گھر میں 5 قرآن رکھا پہلے سے، کیا کرے گا وہ لے کے؟ اس کو آپ نے لنگی دے دیا، لنگی 4 رکھی ہے پہلے سے، کیا کرے گا لنگی لے کے؟ ہاں، اس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ پیسوں سے لے سکتا ہے، تو پیسہ دینا افضل ہے۔ اناج تو کھانے کی چیز ہے، اگر انہوں نے مانگتا ہے تو اس کا مطلب مستحق ہے وہ، تو دلا دینا۔ ایسے ہی کوئی طالب علم کہتا ہے مجھے قرآن دلا دو، تو دلا دینا۔ کوئی کہتا ہے مجھے مدرسے میں بخاری شریف کی ضرورت ہے، دلا دو، تو دلا سکتے ہیں۔ یعنی اس کی حاجت پورا کر دو زکوٰۃ کے پیسوں سے، اگر وہ مستحق ہے تو جائز ہے، لیکن علی العموم آپ کو پیسہ دینا چاہیے۔ جی، آپ کی کمائی سے جو مطلب آپ کا کپڑے اور گاڑی میں اتنا ہے یا حدیث سے دیکھیے، تو پھر سے بولو۔ ایک حدیث مطلب تاریخ میں صاحب کبھی آتے رہتی، اس لیے آپ کی کمائی سے وہ سفاری مطلب گاڑی آپ کی اور کپڑوں میں جھلک دکھنا ہے، تو ایسا کچھ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، یہی ہے، یہی لفظ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو۔ گھر میں مال بھرا ہے، کپڑا گندا ہے، کنگھی نہیں کیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر آنا چاہیے کہ تجھ پر تیرے رب کی عنایتیں موجود ہیں، خوشحال نظر آنا چاہیے آدمی کو۔ یہی آیت ہے۔ شو آف الگ چیز ہے جی، رب کی نعمت کو ظاہر کرنا ہے بس، کہ ہاں مجھ پر اللہ نے عنایتیں کی ہیں، میں اللہ کا منظور نظر ہوں، یہ بتانا ہے۔ کیا کیا؟ جس کا دل کھلا ہو اس کے ساتھ بیٹھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، جو اس کی ضد ہے۔ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی آئے گی، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچائی کا فائدہ جب ہوگا، جیسا صحبت کریں گے ویسا اثر ہوگا۔ چور کے ساتھ رہیں گے چوری سیکھیں گے، عطار کے پاس رہیں گے خوشبو خود بخود آئے گی، بھٹیہار کے پاس رہیں گے، لوہار کے پاس رہیں گے تو لوہے کا دھواں تو کیسے بھی آئے گا، صحبت کا اثر ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت آئے تو اہل اللہ کے ساتھ رہیں۔ ہمارے پاس لوگ اہل اللہ کے پاس نہیں رہتے، بس جہاں دعوت اچھی وہاں پہنچ جاتے۔ ہاں کیوں؟ بڑا فائدہ ہے اس میں۔ جب اللہ رزق دینے کو تیار ہے تو کیوں حرام کھائیں گے آپ؟ بینک کی روزی کو ناجائز کہا ہے فقہا نے، سودی کاروبار جہاں ہوتا ہے اس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ 10 لوگوں پر لعنت ہے، سودی کاروبار کرنے والا، لکھنے والا، گواہی بننے والا، جگہ فراہم کرنے والا، ان کا تعاون کرنے والا، 10 پر خدا کی لعنت ہے۔ اس لیے دور رہنا بدرجہ مجبوری، کوئی شکل نہیں ہے، فقر و فاقہ مبتلا ہو چکا ہے تو پھر آپ ایسی نوکری کر سکتے ہیں۔ جان خطرے میں ہے زہر کھا لو، جان خطرے میں ہے خنزیر کا گوشت کھا لو، جان بچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے گناہ نہیں ہوگا، صرف جان بچانے کی حد تک کھانا، لذت نہیں، تجاوز نہیں۔ ویسا وہ بھی ہے، حرام اشیاء سے بچنا۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، مدد کرنا چاہیے۔
تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، گناہوں پہ تعاون مت کرو، نیکیوں میں تعاون کرو۔ شوہر سید ہے، اہلیہ سید نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑی سونا ہے، لیکن اس کی حالت بہت خود مستحق ہے۔ سونا ہے تو مستحق کیسے ہے؟ یا الٹی بات ہو رہی ہے آپ سے؟ گھر کے خرچے جو سونا رکھنا نہیں گھر میں، اگر کھانے کو کھانا نہیں ہے تو سونا کس دن کام آئے گا؟ مجھے سمجھا دو۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے تو یہ سونا کس دن کام آئے گا؟ بتاؤ مجھے کب آئے گا کام؟ یعنی یہ سونا رہے گا تو ہم کو آئندہ کام میں، شادی سونے کے بغیر نہیں ہوتی کیا؟ شادی سونے کے بغیر ہوتی؟ ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی شادی کی، حضور نے ان کی سنایا تھا اس سے پہلے واقعہ میں، سورہ احزاب کی تفسیر میں بخاری نے روایت نقل کیا۔ حضور کے پاس عورت آ کے بولتی ہے میں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا، حضور نے دیکھا خاموش ہو گئے، ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو حاجت نہیں ہے اس خاتون میں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دو، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا یہ تہبند ہے بس، کہا تہبند نہیں کام آتی، تو پہنے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اور وہ پہنے گی تو تجھے فائدہ نہیں ہوگا، جا کے ڈھونڈ کے لا گھر میں، کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح وہ بھی نہیں ہے، قرآن یاد ہے؟ ہاں قرآن یاد ہے، چل اتنی صورتیں تیرے پاس ہیں، اس وجہ سے تیرا نکاح میں نے اس عورت سے کر دیا، لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے، نکاح ہو رہا ہے، یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ آج کہتے ہیں نکاح سونے کے بغیر نہیں ہو سکتا، نامرد ہے وہ جو سونے کے بغیر نکاح نہیں کر رہا ہے۔ عورت کو دیکھ کر مرد تو پیسوں کو طلب نہیں کرتا، بولتا مجھے شادی کرنا ہے، میں آنکھ کے جوڑے سے لے کے جاؤں گا، مجھے سونے کی حاجت نہیں ہے، مجھے عورت کی ضرورت ہے۔ یہ نکمے لوگ ہیں، 10 تولہ 12 تولہ 20 تولہ کی جو بات کرتے ہیں نا، کوئی شرط لگانے والا مجرم ہے، نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں، بس قرآن یاد ہونا چاہیے۔ یہ حضور نے پوچھا تھا اس سے قرآن کون کون صورتیں یاد ہے؟ کہا والشمس وضحاہا اور فلاں فلاں فلاں، کہا بس کافی ہے، تو اس کو پڑھا دینا، نکاح کر دیا حضور نے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، سورہ احزاب کی تفسیر میں امام بخاری نے نقل کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے اور نکاح ہو رہا ہے، اور آج کا مسلمان دیندار ہو کے بولتا ہے 10 تولہ 20 تولہ، کہاں سے لائے گا 10 تولہ 20 تولہ؟ یہ بغاوت ہے اسلام سے، نبی سے بغاوت ہے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ جی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔